أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وكما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات و برکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شہنشاہت بھی. اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت، شفیع معظم، نبی محتشم حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد، معزز محتشم مکرم سامعین، عالی مرتبت خواتین و حضرات، مہمانان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہمارے محترم جناب حاجی صاحب مرحوم و مغفور کے فرزندان کی جانب سے ہر سال میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ خوبصورت اجتماع منعقد کیا جاتا ہے، اور یہ بڑی وارفتگی کے ساتھ، شوق و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی عقیدتوں کا اظہار کرتے ہیں، اور اپنے مرحوم والد کے لیے آخرت کا ذخیرہ اور ان کی مغفرت و بخشش کا یہ ذریعہ انہوں نے تلاش کیا. آپ سب لوگوں کی آمین کے ساتھ دعا ہے کہ اللہ مرحوم کو قبر قبر، کروٹ کروٹ جنت کی بہاریں نصیب فرمائے، ان کی قبر کو وسیع، کشادہ، منور، خوشبودار اور ٹھنڈا کرے، اور ہم سب کو اپنی زندگی اس ڈھب سے گزارنے کی توفیق دے کہ ہمیں اخروی زندگی کی آسودگیاں نصیب ہوں. آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر خیر ہمارے لیے قلب اور روح کی تسکین کا سامان ہے. موسم کوئی بھی ہو، رت اور زمانہ کوئی بھی ہو، حضور کے ذکر کا چراغاں اہل ایمان کرتے ہی رہتے ہیں. ربیع الاول کا مہینہ گزر گیا اور اب ربیع الثانی بھی آدھا سفر طے کر گیا ہے، لیکن حضور کی یادوں کے چراغ مدھم نہیں ہوئے. صدیوں قبل حضور اس دنیا پہ جلوہ گر ہوئے تھے، لیکن ماحول کی شگفتگیاں بتاتی ہیں جیسے کوئی کل ہی گزر کے گیا ہو. زمین سے آسماں تک، آسماں سے لامکاں تک ہے، کہاں کھولے تھے گیسو یار نے، خوشبو کہاں تک ہے. اتنا ذکر ہم نے کسی کا ہوتے نہیں دیکھا جتنا میرے حضور کا ہو رہا. میرے امام نے تو کہا تھا، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے. گھر گھر ان کے تذکرے ہیں، ہر لب پہ ان کی نعتیں ہیں، اور کیوں نہ ہو، ان کا ذکر سرور انگیز ہے، باطن کی طمانینت کا سبب اور ذریعہ ہے. میرے شہر کے ایک پنجابی شاعر نے کہا تھا، تینوں سینے دی میں ٹھنڈ آکھاں، شہد گلاب تے کھنڈ آکھاں. اور یہ انور مسعود صاحب ہیں تو مزاحیہ شاعر، لیکن نعت لکھنے پہ آئے تو قلم توڑ دیا. ان کا نام لبوں پر آئے، میٹھا میٹھا منہ ہو جائے. ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے. ان سا پیارا اور نہ کوئی، ان سے بچھڑ کے لکڑی روئی. جب وہ سیر کو جایا کرتے، سر پہ بادل سایا کرتے.
حضور کا ذکر اہل ایمان شروع سے کرتے آئے ہیں، اور جب تک سانسوں کی مالا چل رہی ہے ذکر رسول کی لوگ مدہم نہیں ہوگی۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، یہ میرے رب کا وعدہ ہے، ہر آنے والی گھڑی گزری ہوئی گھڑی سے محبوب تیرے حق میں بہتری ہو، تیری عظمتوں کے ڈنکے بجتے رہیں گے، تیرے نام کا پھوریرے لہراتے رہیں گے، تیرے ذکر کا چراغاں گلی گلی ہوگا، گھر گھر ہوگا، نگر نگر ہوگا، کائنات کا ہر گوشہ ہر کونا حضور کے ذکر سے منور ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ بیت گیا، ربیع الثانی بھی دامن سمیٹ جائے گا، ماہ و سال گزرتے رہیں گے، صدیاں سمٹ جائیں گی، لیکن ان کے ذکر کا ایک باب بھی پورا نہ ہوگا، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، بڑے بڑے سخنور آئے، لیکن جب یہاں آئے تو ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے۔ غالب ثنائے خواجہ بیزداں گذاشتیں، کہاں ذات پاک مرتبہ دان محمد است۔ غالب سے کہا تو سخنور ہے، بات کرنے کا ڈھب جانتا ہے، گفتگو کا سلیقہ آتا ہے تجھے، حسن کا نقشہ کھینچنے کی مہارت رکھتا ہے، تو نے مہوشوں کے تذکرے کیے ہیں، زہرہ جمالوں کی باتیں کی ہیں، زلف و رخسار کے تذکرے چھیڑے ہیں، تو آنا اس شہنشاہ حسینہ اور محبوب خسرواں کی بات بھی کر۔ تو غالب کہنے لگا قلم پھینک کے، غالب ثنائے خواجہ بیزداں گذاشتیں، کہا یہ کام میں رب پہ چھوڑتا ہوں، میں جانتا نہیں تو بیان کیسے کروں، جب وہ جانتا ہے تو بیان بھی وہی کر سکتا ہے۔ اسی کی ظہوری نالے ساڈا کی بیانے، او دیاں تے صفتاں دا نات خاں قرآن، صورتاں سپارے رنگ نبی دے جمال دا، لب کے لے آواں کتوں سونا تیرے نال دا۔ تو ساری زندگی بھی گزر جائے، یہاں میں کون آپ کون، قدسی و جامی کون، یہاں تو بڑے بڑے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے، اور آخر میں عرض یہی کی لا یمکن الثناء کما کانا حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ تو یہاں تو ہر کوئی دم بخود نظر آتا ہے، یہاں لفظ چھوٹے ہیں، ان کی ذات بڑی ہے۔ تو جو بھی اس عنوان پہ آیا اللہ اکبر، اس نے اپنی بے بسی کا اظہار کیا۔ ابن حاج نے لکھا ہے کہ فضائل مدینہ کا حصر نہیں ہے، حضور تو حضور رہے نا، جس خاک پہ حضور کے قدم لگے ہیں اس کی مدح و ستائش کرنے بیٹھ جائیں تو اتنے کمال ہیں کہ وہاں زندگیاں بیت جائیں اور ان کے کمالات کا حصر اور شمار نہیں ہے، تو پھر محبوب کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا۔ لیکن اس کے باوجود یہ ہماری ذمہ داری ہے، مذہبی فریضہ ہے۔ ابن تیمیہ نے لکھا ہے کہ حضور کی مدح کا قیام دین کا قیام ہے۔ وہ کہتا ہے کہ حضور علیہ السلام کی مدح کو قائم کرنا دین کو قائم کرنا ہے، اور اگر کسی سے یہ فریضہ رہ گیا اس سے ایک اہم رکن رہ گیا، اور آقا کریم علیہ السلام نے اپنی مدح کا خود قیام کیا ہے، اور حضور کے اصحاب نے یہ کام انجام دیا۔ حضور کے سامنے مجلسیں سجی ہیں حضور کے ذکر کی، اور حضور کے ذکر کا چراغاں ہوتا رہا ہے، اور آقا کریم نے اس پہ داد و تحسین دی ہے۔ جب کعب بن زہیر کے لیے سخت آرڈر حضور کی جانب سے جاری کر دیے گئے فتح مکہ کے دن، حضور نے کچھ لوگوں کو تو کہا کہ ہاتھ کھڑے کر لیں، اسلحہ پھینک دیں، حرم میں چلے جائیں، ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لیں، امان مانگ لیں، ان کو معاف کر دیا جائے۔ لیکن کچھ لوگ تھے جن کے بارے میں نام لے لے کے کہا کہ انہیں معافی نہیں ہوگی، اور یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے حضور کی ہجو کہی تھی، حضور کی توہین کی تھی۔ ابن خطل تھا، کہا کہ یہ جہاں بھی ملے سے قتل کر دو، یہ کعبۃ اللہ کے پردے کے اندر چھپ گیا، وہاں سے نکال کے قتل کیا گیا۔ ان میں ایک نام کعب بن زہیر کا تھا۔ حضور نے فرمایا من لقی منکم کعب بن زہیر فلیقتلہ، تم میں سے اگر کسی کو کعب بن زہیر مل جائے تو اسے چھوڑنا نہیں، قتل کر دینا ہے۔
اسے جب پتہ چلا ابن خطل بھی مارا گیا ہے، خیر میری بھی نہیں ہے، تو یہ بھاگ گیا مکہ چھوڑ کے فتح مکہ کے دن۔ اس کے بھائی نے اس کو خط لکھا، کتنی دیر تک چھپتا پھرے گا؟ حضور کے غلام تو کائنات کے گوشے گوشے میں پھیل رہے ہیں، کہاں بھاگ جائے گا؟ وہ تجھے بھاگنے نہیں دیں گے۔ گلی گلی میری یاد بچھی ہے، پیارے رستہ دیکھ کے چل۔ گلی گلی میری یاد بچھی ہے، پیارے رستہ دیکھ کے چل۔ مجھ سے اتنی وحشت ہے تو میری حدوں سے دور نکل۔ کدھر جائے گا؟ کہا کہ ایک دن تو پکڑا جائے گا اور تجھے تہہ تیغ کر دیا جائے گا۔ تو اس نے کہا پھر؟ کہا ایک ہی راستہ ہے۔ کسی طرح حضور کے غلاموں کی نظروں سے بچتا ہوا حضور تک پہنچا اور حضور کے سامنے معافی کا طلبگار ہو جا۔ مجھے امید ہے رحمت للعالمین معاف کر دیں گے، لیکن کسی غلام نے دیکھ لیا تو چھوڑا نہیں جائے گا۔ رات کی تنہائیوں میں چھپتا چھپتا وہ مدینۃ المنورہ پہنچا۔ حضور یہاں سے مراجعت فرما چکے تھے مدینۃ المنورہ۔ رات کہیں اس نے گزاری۔ جب صبح کا وقت ہوا حضور آئے تو یہ بھی چہرے پہ چادر اوڑے بکل ماری ہے اور حضور کی خدمت میں آ گیا اور عرض کرتا ہے حضور اگر کعب کو ڈھونڈ لائیں تو اسے معاف کر دیں گے۔ خیال تھا کہ اگر کوئی مجھے ایسا سلسلہ ملے تو میں کہوں کہ میں ہی ہوں، اور اگر سختی ہو تو پھر میں کسی جانب کھسک جاؤں گا۔ تو چہرے پہ بکل ماری اور حضور کے سامنے آیا اور کہا کعب کو ڈھونڈ لائیں تو معافی ہو جائے گی۔ میرے آقا مسکرا کے بولے تو آ گیا ہے، میں نے معاف کر دیا۔ اللہ اکبر! کوئی اتنا کریم بھی ہوتا ہے؟ تو کہا جا تجھے میں نے معاف کر دیا۔ تو کعب کو تو توقع نہیں تھی کہ اتنی جلدی کرم ہوگا۔ اس نے کہا حضور میں اس زبان سے آپ کی ہجو بولتا تھا، اب اس زبان سے آپ کی مدح کہنا چاہتا ہوں۔ جرم یہی تھا جس جرم کی پاداش میں یہ اس کے لیے آرڈر دیے گئے تھے۔ تو کہا حضور میں اب مدح بولنا چاہتا ہوں۔ حضور فرمایا ذرا ٹھہر جاؤ، ممبر بچھ گیا۔ اتنی دیر میں صحابہ بھی آ گئے، مجمع لگ گیا۔ اب کعب ممبر پہ جلوہ فراز ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر! جو ساری زندگی ہجو کرتا رہا، آج اس کے سینے میں حضور کی محبت جاگی، حضور کا پیار ملا تو ایمان کا چراغاں ہو گیا، اور ابھی کھڑا ہو کے کہتا ہے حضور ابھی میں کچھ بولنا چاہتا ہوں۔ فرمایا ٹھیک ہے کھڑے ہو جاؤ۔ تو کعب کھڑے ہوئے اور کیا بولتے ہیں؟ قصیدہ بانت سعاد، یہ معروف عربی کا قصیدہ ہے، یہ حضرت کعب کا ہی ہے۔ تو یہ برجستہ انہوں نے حضور کی بارگاہ میں یہ نعتیہ کلام کہا۔ کیا کہا؟ اتیت عند رسول اللہ معتذرا والعذر عند رسول اللہ مقبول۔ لوگوں میں معافی مانگنے آیا تھا، مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ اتنی جلدی معاف کر دیا جاؤں گا، اور یہاں عذر ایسے قبول ہوتے ہیں۔ اس کا اگلا شعر دیکھیے، ان الرسول لنور یستضاء بہ محند سیف من سیوف الہند مسلول۔ بغیر شک کے یقیناً بلا شبہ اللہ کے نبی نور ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جو ابھی ایمان لایا، نہ درس نظامی پڑھا، نہ کسی مدرسے میں گیا، نہ چلا کاٹا، نہ سے روزہ لگایا، نہ اس نے کسی کی صحبت کے اندر وقت گزارا، نہ گشت کیا، نہ لوٹے بھرے، نہ محنت کی۔ ابھی ایمان لایا، ابھی اندر چراغاں ہوا، چہرہ رسول دیکھا تو بے ساختہ پکار اٹھا، ان الرسول لنور۔ یہ یہاں تین تاکیدیں، ان حرف تاکید ہے، نور کے اوپر لام تاکید کے لیے ہے، اور یہ جملہ اسمیہ ہے، اور جملہ اسمیہ بھی محل تاکید میں ہوتا ہے۔ تو تین تاکیدیں، یقیناً، بغیر کسی شبے کے، بغیر کسی شک کے اللہ کا رسول نور ہے۔ کیسا نور؟ یستضاء بہ محند، جو خود تو چمکدار ہے ہی ہے، جس سے اور بھی چمک پاتے ہیں۔ اسی کا ترجمہ میرے امام نے کیا تھا، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ ان الرسول لنور یستضاء بہ محند سیف من سیوف الہند مسلول۔ ہندوستان کے لوہے کی تنی ہوئی تلوار ہے،
ہندوستان کا لوہا صلابت میں، سختی میں بڑا مشہور تھا، تو اس نے کہا کہ ہندوستان کے لوہے کی تنی ہوئی تلوار. تو اللہ کے محبوب نے اصلاح دی، فرمایا نہیں، مجھے ہندوستان کے لوہے کی تلوار نہ کہو، بلکہ سیف من سیوف اللہ مسلول، مجھے اللہ کی تلوار کہو. نعت میں اصلاح دینے کا آغاز میرے حضور نے خود فرمایا. اور یہاں ایک اور بات، جملہ اولا میں اصلاح نہیں دی، ان الرسول لنور، یہاں اصلاح نہیں دی چونکہ یہاں اصلاح کی ضرورت نہیں تھی. اور دوسری جگہ اصلاح کی ضرورت تھی جہاں اصلاح حضور نے دی، کہا مجھے ہندوستان کے لوہے کی تلوار نہ کہو، مجھے اللہ کی تلوار کہو. اب یہاں ایک باریک نکتہ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ ہندوستان کے لوہے کی تلوار کہنا اس کی صلابت کی وجہ سے تھا، اس میں کوئی اہانت نہیں تھی. کہا جا سکتا تھا چونکہ تشبیہ دی جاتی ہے کسی خاص وجہ سے، اور وہ وجہ تھی صلابت. تو صلابت تلوار کا حسن ہے، جتنا لوہا سخت ہوگا اتنی تلوار کی کاٹ زیادہ ہوگی. تو تلوار کی کاٹ کی وجہ سے ہندوستان کے لوہے کی صلابت کو بیان فرمایا. لیکن اللہ کے محبوب علیہ السلام فرمایا نہیں، مجھے اللہ کی تلوار کہو. مطلب کیا؟ اگرچہ وہ بھی درست تھا، لیکن حضور کی شان کے زیادہ لائق یہ تھا کہ سیوف اللہ کہا جائے، اللہ کی تلوار کہا جائے. اللہ اکبر. اس لیے حضور نے اس کو اصلاح دی. تو یہ بہت بڑا اہم مسئلہ ہمارے سامنے آیا کہ نعت کہنا پھر کتنا حساس معاملہ ہے. یہاں لفظ تراش تراش کے بولے جاتے ہیں، بہت سوچا جاتا ہے، پھر لفظوں کا انتخاب ہوتا ہے. ہمارے ایک بہت نامور شاعر گزرے ہیں، حسرت حسین حسرت، انہوں نے کہا تھا زباں ہو محو توصیف و ثنا تو نعت کہتا ہوں، بنے جب دھڑکنے صلی اللہ تو نعت کہتا ہوں. ایسے نہیں ہے گزرتے گزرتے لفظ جوڑ دی، جس طرح آج کل بٹن تاں کر دیتے، بٹن ٹھاں کر دیتے، نکی جی ہاں کر دے. یہ ہماری محافل نعت میں چلتا رہا نا، اور لوگ واہ 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 سبحان اللہ، نافہموں کی واہ واہ، بازاری لفظ اور نعت میں مندرج کر دیا. نکی جی ہاں یہ ایک بازاری لفظ ہے، اور اس کو نعت کے اندر اندراج اس کا کر دینا، اور نافہم کہتے ہیں واہ واہ کمال کر دی. اور دوسرا تاثر کیا ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ محبوب میں امت بخشوں گا، بس تو نکی جی ہاں کر دے. یعنی جس طرح اللہ بخشنا چاہتا ہے حضور رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، اور اللہ کہتا ہے کہ تو ہاں کرے گا تو میں بخشوں گا. تو رب بخشنا چاہ رہا ہے، حضور ہاں نہیں کر رہے، جبکہ حضور تو شفیع ہیں، حضور تو سفارش کرتے ہیں. تو تاثر اور دیا جا رہا ہے، یعنی مانن بھی غلط اور لفظ بھی سوکیانہ، لفظ بھی بازاری. یہاں تو وہ لفظ بولے جائیں جو کوثر و تسلیم سے دھلے ہوئے ہوں. یہ حضور کی نعت ہے نا. یہاں تو لفظ پاکیزہ ہوں، لفظ ستھرے ہوں، لفظ نکھرے ہوئے ہوں، لفظ پھولوں جیسے شگفتہ ہوں، اور حضور کی نعت ان لفظوں کے ساتھ کہی جائے. ایک زمانہ تھا، شریف مکہ کا دور تھا، اعلی حضرت امام اہل محبت امام الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی حج پہ گئے. تو ہندوستان کے بہت بڑے شاعر تھے، وہ بھی حج پہ گئے ہوئے تھے. پرانی تصویر اگر کسی کے پاس ہو، گنبد خضرا کے پاس 2 کھجور کے درخت تھے. اب تو نہیں ہے، نئی تعمیری ضروریات کی وجہ سے ان کو ہٹا دیا گیا. پہلے بالکل حضور کے روضہ انور کے پاس 2 درخت کھجور کے پرانی تصویروں میں آپ کو مل جاتے ہیں. تو کھجور کے وقت شام کا منظر، پھر روضہ رسول کی قربت. تو شاعر نے اپنے انداز میں ایک تخیل باندھا، اور اس نے کہا کب ہیں درخت گنبد شہ والا کے سامنے، کب ہیں درخت گنبد شہ والا کے سامنے، مجنوں کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے. لوگوں نے کہا واہ واہ کمال کر دی، کیسا تخیل باندھا، بڑی داد پائی نا لوگوں سے. تو کسی نے آ کے یہ شعر اعلیٰ حضرت کو سنایا کہ وہ شاعر جو ہندوستان سے آئے ہوئے انہوں نے یہ شعر کہا، کیا تخیل باندھا ہے. اعلیٰ حضرت شعر سننے کی دیر تھی، چہرے پہ جلال آ گیا، رگے غیرت پھڑکنے لگی. کہا اس کو یہ جرأت کہ میرے رسول کے روضے کو لیلا کے خیمے سے تشبیہ دی، لیلا کی اوقات کیا ہے. تھر تھر کانپنے لگے. کہا بلا کے لاؤ. اسے بلایا گیا، حاضر کیا گیا. اس کا خیال تھا مجھے داد ملے گی، لیکن کہا کہ تو نے رسول کریم کے روضے کو تشبیہ دی لیلا کے خیمے سے.
تو ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا، حضور میری توجہ ادھر نہیں گئی. تو فرمایا اس کی اصلاح کر لو. جی حضور آپ اصلاح دے دیجئے. فرمایا تمہارا مصرع اولا ٹھیک ہے، مصرع ثانی میں اصلاح ہوگی. اس نے یہ کہا تھا کب ہیں درخت گنبد شہ والا کے سامنے، مجنوں کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے. تو اعلی حضرت نے اصلاح دی، کب ہیں درخت گنبد شہ والا کے سامنے، قدسی کھڑے ہیں عرش معلی کے سامنے. قدسی کھڑے ہیں عرش معلی کے سامنے. سخن و شاعری شہر یار اپنی جگہ، نعت کہنے کو احمد رضا چاہیے. تو کعب بن زہیر انہوں نے کیا کہا؟ ان الرسول لنور یستضاء بہ محند سیف من سیوف الہند مسلول. فرمایا نہیں، مجھے اللہ کی تلوار کہو، من سیوف اللہ کہو. تو یہ حضور نے خود اصلاح دی. تو حضرت کعب بن زہیر نے وہاں کھڑے کھڑے حضور کی شان میں ایک طویل قصیدہ جو بانت سواہد کے نام سے معروف ہوا. اور اس قصیدے کو قصیدہ بردہ بھی کہتے ہیں. ایک تو قصیدہ بردہ امام بوصیری کا ہے، مولا یصلی وسلم دائماً ابدا، یہ ابھی جس کے کچھ آپ اشعار سن رہے تھے. لیکن دوسرا قصیدہ جس کو قصیدہ بردہ کے نام سے شہرت ہوئی وہ یہ بانت سواد ہے. کیونکہ جب یہ قصیدہ پڑھ چکے تو آقا کریم علیہ السلام نے اپنی چادر اتار کے کعب بن زہیر کو دے دی. اللہ اکبر. تو اس وجہ سے چادر کو عربی میں بردہ کہتے ہیں. امام بوصیری کو بھی حضور نے چادر ہی دی تھی نا، لیکن ان کا معاملہ تھا عالم بیداری کا، ان کا معاملہ تھا عالم خواب کا. بادشاہوں کے قصیدے لکھتے گئے، عمر بیت گئی، آخری عمر میں فالج زدہ ہو گئے. اللہ اکبر. اب کوئی پرسان حال نہیں. لوگ تو وہ کہتے ہیں کام میٹھا ہوتا ہے چام میٹھا نہیں ہوتا. تو لوگ تو کام کے ہوتے ہیں. اب کچھ کہنے کے قابل نہیں رہے تو لوگوں نے چھوڑ دیا. پھر قلم لیا اور قصیدہ حضور کا لکھا. اللہ اکبر. قصیدہ لکھ دیا، رات ہوئی آمنہ کے لال کا دیدار نصیب ہوا. اور میرے حضور نے فرمایا بوصیری وہ جو قصیدہ لکھا سناؤ تو صحیح. پھر وہ سارا قصیدہ سنایا. حضور نے بدن پہ ہاتھ پھیرا، اللہ اکبر، اور چادر عطا کی. بوصیری صبح اٹھے تو حشاش بشاش تھے، کوئی بیماری نہیں تھی. اور پھر جب دیکھا تو چادر یاد آئی تو دیکھا وہ بھی سرہانے پڑی ہوئی ہے. اسی وقت وضو کیا، مدتیں ہو گئی تھیں، مسجد گئے ہوئے اداس ہو گئے تو اسی وقت جلدی سے وضو کیا، چادر اوڑھی، مسجد کی جانب چل پڑے. تہجد کے لمحے تھے. راستے میں ایک فقیر تھا کھڑا، تو وہ سلام لے کے گزرنے لگے امام بوصیری. تو اس نے مسکرا کے کہا وہ رات والا قصیدہ مجھے نہیں سناؤ گے؟ تو بوصیری بولے کون سا قصیدہ؟ کہا بھولے نہ بنو، یہ چادر بھی پہچانتا ہوں، یہ کس نے؟ اللہ اکبر. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پہ بھی چادر عطا کی اور اس پہ بھی چادر دی. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ثنا خاں کو بلائیں، نعت خاں کو بلائیں تو اس کو بعد میں آپ نذرانہ دے سکتے ہیں، کپڑوں کا سوٹ دے سکتے ہیں، اس کو جو ہے وہ آپ چادر دے سکتے ہیں، اس کو جبہ دے سکتے ہیں، اس کی جو خدمت کرنا چاہے کر سکتے ہیں. یہ میرے حضور کا طریقہ ہے. لیکن یہ تماشا نہ لگائیں، یہ برستے ہوئے نوٹ اور پھر یہ جو رنگ ڈھنگ ہمارے سٹیجوں کے اوپر ہوتا ہے، اور جس شعر پہ نوٹ آ رہے ہوتے ہیں وہ شعر بھی 6 بار پڑھا جاتا ہے. اور یہ وہ کہتے ہیں یہ شعر چودھری صاحب کے نام اور سارے شعر حضور کے نام. چودھری صاحب کے نام کوئی شعر نہیں، سارے شعر میرے حضور کے نام ہوتے ہیں. نعت کا ایک ایک مصرع، ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف اور ایک ایک نقطہ میرے حضور کے نام ہے. پورا شعر نام کر دیا. کیوں؟ اس نے ذرا پیسے زیادہ دے دیے تو اس کے نام ہی شعر ہو گیا. یہ کون ہوتا ہے اس کے نام شعر کرنے والا؟ یار یہ تو چودھری صاحب ہوئے. کون ہے جس کے نام شعر ہو، جو حضور کا شعر ہو؟ جب حضرت سید صدیق اکبر پہ آخری وقت آیا نا، آخری وقت، تو پھر ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنے باپ کے وہ لمحے دیکھے تو ان کی زبان سے محبت پدری کی وجہ سے بے ساختہ نکل پڑا. وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ. یہ حضرت نبی رحمت کے چچا جان نے حضور کے لیے یہ ایک شعر کہا تھا. جب حضور جو ہے وہ شب ابی طالب میں کچھ عرصے کے لیے سماجی بائیکاٹ جب حضور کا ہوا تھا تو اس زمانے میں جو انہوں نے حضور کا قصیدہ لکھا تھا
تو اس کا یہ مصرع تھا، وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ۔ تو جب آخری وقت حضرت صدیق اکبر کا آیا تو ام المومن سیدہ عائشہ کی زبان سے نکلا وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ، تو چہرہ اس طرح تم تما رہا تھا تو یہ مصرع ان کی زبان پہ آ گیا۔ تو حضرت صدیق اکبر اس وقت سانس آپ کی ٹوٹ رہی تھی، ایسے سر کیا اور کہا ذاک رسول اللہ، یہ ابو بکر کی شان نہیں، یہ میرے رسول کی شان ہے۔ تو نعت کا شعر تو نظر نہیں کیا جا سکتا، حضرت ابو بکر صدیق جو رسول اللہ کا عکس ہیں اور وہی جلوے ان کے چہرے کے اوپر پڑے ام المومنین کو دکھائی دیے تو نے کہا ذاک رسول اللہ، نہیں یہ شان میرے حضور کی ہے۔ چودھری صاحب کون ہوتے ہیں؟ لیکن اللہ برا کرے دولت کی محبت کا، اس نے عقیدے چھین لیے، قدریں پامال کر دی۔ اور ہمارے بہت سارے نعت خانے فٹ کیا ہوتا ہے وہی شعر حضور کے لیے، اور جب کسی پیر خانے میں جاتے ہیں نام بدل کے وہی پیر صاحب کے لیے۔ پیر صاحب بھی مست بن کے کگو بن کے بیٹھے رہتے ہیں، جانتے ہوتے ہیں یہ نعت کا شعر ہے۔ اور تو کون ہے؟ تیری ساری عزتیں حضور کے قدموں سے لگی ہوئی دھول کے برابر بھی نہیں ہیں۔ تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہی نرالی ہے حضور کی۔ تو یہ حضور نے ان کو چادر عنایت کی۔ نابغہ جادی آئے حضور کی شان میں، عرض کی حضور میں آپ کی شان میں کچھ شعر کہنا چاہتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا کہو۔ تو وہ کھڑے ہو گئے، ایک شعر پڑھا، دوسرا پڑھا، تیسرا پڑھا، چوتھا پڑھا۔ اچھا ایسا رنگ جمع اور ایسا فہم کھلا ان کا، حضور سامنے ہوں تو شاعریاں تو خود بخود ترتیب پاتی ہیں نا۔ یہ آپ نے شعر ابھی بھی سنا اور آپ سنتے رہتے ہیں، بچے بچے کو یاد ہے۔ یہ فی البدیہہ شعر کہا تھا جب حضور کو دیکھا نا وداع کی کالی پہاڑیوں سے حضور کو اترتے ہوئے، رنگ کی پہاڑیاں اور حضور کا چمکتا ہوا چہرہ، تو بے ساختہ انہوں نے کہا تھا طلع البدر علینا، وہ دیکھو چاند چڑھ گیا ہے۔ تو یہ کو پہلے بنا کے رکھا ہوا شعر نہیں تھا، یہ بے ساختہ شاعری تھی۔ طلع البدر علینا، وہ دیکھو چاند طلوع ہو گیا، یعنی سیاہ پہاڑیوں کے دامن سے حضور کا ورود ہونا۔ تو پھر اور ہی رنگ ہوتا ہے نا، کالے رنگ کی بکل ایک دن حضور نے زیب تن کی، اور کالے رنگ کی بکل جو ہے وہ حضور نے کالے رنگ کی چادر کی بکل کی نا، اور پھر ام المومنین سامنے تھی تو حضور نے فرمایا کیف ترینی یا عائشہ، عائشہ بتاؤ کیسا لگ رہا ہوں۔ آج حسن ناز میں آ گیا نا، کیف ترینی یا عائشہ، عائشہ بتاؤ نا کیسا لگ رہا ہوں۔ پھر عائشہ بھی تو حضرت عائشہ تھی نا، انہوں نے کہا حضور چادر کی سیاہی نے چہرے کی سفیدی کو نکھار دیا ہے، لیکن چہرے کی سفیدی نے چادر کی سیاہی کو بھی نکھار دیا ہے۔ تو بے ساختہ زبان سے نکلا طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، وہ دیکھو وداع کی کالی پہاڑیوں کی اوٹ سے چاند چڑھ آیا ہے۔ تو نابغہ جادی شعر کہنے کھڑے ہوئے، ایک کہا، دو کہے، 10 کہے، 20 کہے، 50 کہے، 100 کہے، کھڑے کھڑے انہوں نے حضور کی شان میں 200 اشعار کہہ دیے۔ اللہ اکبر، کیسا رنگ جمع ہوگا۔ 200 اشعار حضور کی شان میں انہوں نے کہے، کہتے گئے، بولتے گئے، لوگ سنتے گئے اور حضور بھی مسکراتے رہے۔ جب 200 اشعار کہہ چکے تو آقا کریم نے انہیں کہا لا یفدد اللہ فاکا، اللہ تیرے منہ کی مہر نہ توڑے، اللہ تیرے منہ کی مہر نہ توڑے۔ حضرت قرز بن اسامہ کہتے ہیں کہ میں نے 80 سال کی عمر میں حضرت نابغہ جادی کی زیارت کی تھی، اور میں نے دیکھا تھا ان کے دانت اولوں کی طرح چمک رہے تھے، کیونکہ میرے حضور نے دعا دی تھی لا یفدد اللہ فاکا، اللہ تیرے منہ کی مہر نہ توڑے۔ اللہ اکبر۔ تو یہاں میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، جو حضور کی مدح کرے اور جو عیب نکالے چہرہ سلامت نہیں رہتا۔ اور اگر چاہتے ہو کہ مرنے کے بعد بھی سونے رہیں اور بڑھاپے میں بھی حسن اور جمال چہرے پہ رہے تو حضور کی مدح کیا کرو، حضور کی تعریف کیا کرو، حضور کے حسن کی باتیں کیا کرو۔ تو آقا کریم علیہ السلام کی مدح کا قیام دین کا قیام ہے۔ اور اگر کسی سے یہ رہ گیا، الصارم المسلول کے اندر ابن تیمیہ نے لکھا ہے، اس سے دین کا ایک رکن رہ گیا، باقی حق ادا کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ بولے کل قمر لیلۃ البدر لم ارى قبلہ ولا بعدہ مثلہ، حضور کو دیکھا نا تو بے ساختہ کہا
کیا آپ پوچھتے ہو؟ 14ویں رات کا چمکتا ہوا چاند میرے حضور. پھر کہا نہیں 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 نہیں، حضور جیسا نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا. لم آرا قبلہ ولا بعدہ. حضرت حسان بن ثابت بولے دیکھتے کیسے؟ کسی ماں نے جنم دیا ہوتا تو دیکھتے. خدا نے وہ سچائی پن چھڑیا جہدے وچ محمد نو ٹالیا سی. حسینہ جمیلاں دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا. مثل او در عالم امکان متصور نیست. حضور کی مثل بزم عالم میں ممکن ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. حضور سا ممکن ہی نہیں ہے. ایک زمانے میں جب مسئلہ چلا اور کسی نے کہا اللہ معاف فرمائے، جہاں سے بر صغیر میں فرقہ واریت کا آغاز ہوا، سب سے پہلی بات جس سے بر صغیر میں فرقہ واریت کا آغاز ہوا، میں نے کتاب لکھی ہے اس عنوان سے، ابھی چھپ کے مارکیٹ میں نہیں آئی، بر صغیر پاک و ہند میں گروہ بندی کے اسباب. تو سب سے پہلے عصر ابن عباس کے حوالے سے یہ ایک بحث چلی اور یہ بات کہی گئی کہ وہ اتنا قادر اور کریم ہے کہ چاہے تو آنے واحد میں کروڑوں محمد بنا ڈالے. تو یہاں سے فتنہ شروع ہوا. تو سب سے پہلے اس کے رد کے اندر جس شخص نے کتاب لکھی اس کا نام تھا علامہ فضل حق خیر آبادی علیہ رحمہ، جن کی کتاب امتناع النظیر کہ حضور کی نظیر ممکن نہیں ہے وہ منصہ شہود پہ آئی، اور وہ اس فکر کی مخالفت میں آئی. اور اسی فکر کی مخالفت میں اقبال نے لکھا تھا اسی زمانے میں کہ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، کہ اب اس سا دوسرا آئینہ نہ کسی کی بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں. ممکن ہی نہیں ہے. خدا نے وہ سچائی پن چھڑے ہے جدے وچ محمد نو ٹالیا سی. جب یہ خاکے تراشے گئے تھے تو میں نے پوری دنیا کے اوپر جگہ جگہ کہا تھا صاحب خاکے تو خاکیوں کے ہوتے ہیں، جو پیکرے نور ہو اس کے خاکے کون تراش سکتا ہے. خاکے تو بڑی دور کی بات ہے، میرے حضور کا تو سایہ بھی نہیں تھا، اور جس کا سایہ نہیں اس کا ثانی کہاں سے ڈھونڈو گے. مثل او در عالم امکان متصور نیز، ممکن ہی نہیں ہے. رب نے وہ پیکر تراشا، اللہ اکبر، اور سایہ بھی نہ رکھا. اور یہاں شیخ احمد نے قلم توڑ دیا. حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ سے پوچھا گیا کہ حضرت سایہ کیوں نہیں تھا آپ کا؟ تو کہا سایہ شے از شے لطیف ترست. کسی شے کا سایہ اس شخص کے اس کی ذات سے زیادہ لطیف ہوتا ہے، اور حضور سے بڑھ کر کائنات میں لطیف شے ہی کوئی نہیں. بس سایہ چے مانا دارت، لہٰذا سایہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جس کا سایہ بھی ممکن نہیں ہے اس کا ثانی کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ تو اللہ نے اپنے محبوب کو وہ جمال دیا، وہ حسن دیا، وہ کمال دیا، وہ اوصاف حمیدہ سے نوازا کہ بس وہ کائنات کی ایک انوکھی مثال ہیں. اور کائنات میں اللہ کے جمال کا عکس اگر دیکھنا ہو تو وہ مصطفیٰ کی ذات. سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تفسیر ہے. سوچتی ہے دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر. خدا کو تو کسی نے نہیں دیکھا. آپ میں سے کسی نے دیکھا ہو تو بتائیے. دیکھا جا ہی نہیں سکتا. اللہ اکبر. کوئی مثال سے سمجھایا بھی نہیں جا سکتا. دیکھیے کسی چیز کو سمجھانے کے لیے کوئی مثال دی جا سکتی ہے نا. لیسا کمثلہ ہی شے، اس کی مثل شے ہی کوئی نہیں. مثال تو تب دیں کہ کوئی مثل ہو نا. تو مثال سے بھی سمجھایا نہیں جاتا. جو بھی کہو، جو بھی سوچو، جو بھی وہم میں آئے، جو گمان میں آئے، عقل جو سوچے، خرد جو خیال کرے، جو آئے اس کی نفی کرنا پڑے گی، کیونکہ اس کی مثل ہے ہی کوئی نہیں. لیسا کمثلہ ہی شے لا جوہر ولا ارض، وہ جوہر بھی نہیں ہے، وہ ارض بھی نہیں ہے. اللہ اکبر. وہ ایسا پاکیزہ وجود ہے. اکبر الہآبادی نے کہا تھا تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا. میں جان گیا بس تیری پہچان یہی. دل مانتا ہے لیکن سوچنے بیٹھیں تو عقل سوختہ پا ہو، تصور بے بس ہو، خیالات سوختہ پا ہوں تو کوئی تصور ہی نہیں کیا جا سکتا. اور کیسے سمجھایا جائے جب مثال ہی نہ ہو. ایک نابینے کو سمجھایا جا سکتا ہے کہ یہ نیلا رنگ ہے اور یہ سرخ رنگ ہے اور یہ سفید رنگ ہے. آپ ساری زندگی لگا دیں، پیدائشی نبینے کو آپ رنگوں کی شناخت نہیں کروا سکتے. وہ ایک حافظ جی کی کھیر بڑی مشہور ہے. کسی نے کہا کہ حافظ جی کھیر کھاؤ گے تو انہوں نے کبھی کھائی نہیں تھی.
پہلے تو کہا کہ کیسی ہوتی ہے؟ کہا کہ وہ بالکل دودھ جیسی ہوتی ہے، دودھ کی بنی ہوتی ہے اور دودھ کی طرح سفید ہوتی ہے۔ تو کہا کہ دودھ کی طرح سفید، دودھ کیسا ہوتا ہے؟ تو کہا وہ بالکل سفید ہوتا ہے، بگلے جیسا۔ تو انہوں نے بگلا بھی نہیں دیکھا تھا، وہ کیسے ہوتا ہے؟ تو انہوں نے ایسے بازو کو ٹیڑھا کر کے کہا لو ہاتھ دو، میں تمہیں جو ہے نا وہ دکھاؤں۔ تو وہ ہاتھ پھیلایا نا، تو آپ جی کہنے لگے ایسی ٹیڑھی کھیر تو مجھ سے نہیں کھائی جائے گی۔ اب جو بھی کر لو، ایک نابینے کو آپ رنگوں کی شناخت نہیں کروا سکتے، کیونکہ اس نے اسی کی مثل نہیں دیکھی۔ ایک شخص نے یہ سبز رنگ دیکھا ہے، یہ سرخ دیکھا ہے، اور ایک نیا رنگ نہیں دیکھا۔ میں سمجھا سکتا ہوں کہ سبز سے کچھ نیچے کر لو، سرخ سے کچھ اونچے کر لو، درمیان میں آ کے یہ رنگ بنتا ہے، تو اس کے ذہن میں کوئی تصور آ سکتا ہے۔ اور جس نے کوئی رنگ دیکھا ہی نہیں ہے اس کو کیسے سمجھائیں گے؟ لیسا کمثلہ ہی شیء، ساری زندگی گزار دو، اللہ تعالیٰ جل شانہ کی ذات کسی کے فہم میں آ ہی نہیں سکتی، کوئی مثل ہو تو مثال دینا۔ لیکن اس کے باوجود اتنا یقین، اتنا تیقن اور اتنا یقین کہ سخت کڑکتی دھوپ، برستی گرمی، زباں کانٹا، حلق خشک اور ٹھنڈا پانی دستیاب، دروازہ بھی مکفل، کوئی دیکھ بھی نہیں رہا اور بندہ ایک گھونٹ بھی نہیں لیتا، وضو کرتے بھی احتیاط کرتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس ذات کا اتنا یقین، تیقن پیدا کیسے ہوا؟ تو جواب آئے گا یہ یقین حضور کے ذریعے سے نصیب ہوا۔ اللہ اکبر۔ تو انہوں نے خدا تک پہنچایا اور ان کو دیکھ کر کے خدا تک تیقن نصیب ہوا۔ وہ ایک کہانی میں نے آپ کو پہلے بھی کہیں سنائی تھی کہ علا نامی ایک شخص تھا اور اس کے ہاتھ میں گھوڑا تھا، حضور کو پسند آ گیا۔ نہ سوا نامی شخص کے ہاتھ میں گھوڑا تھا، حضور کو پسند آ گیا۔ اس کو کہا بیچتے ہو؟ بیچتا ہوں۔ کتنے کا؟ اتنے کا۔ کہا رکو میں قیمت لے کے آیا۔ قیمت لے کے آئے تو کسی نے اتنی دیر میں زائد پیسوں کا لالچ دے دیا ہوا تھا۔ تو وہ کہے میں نے بیچا ہی نہیں، حضور کہے میں نے خریدا ہے۔ لوگ جمع ہو گئے۔ جب لوگوں کا ہجوم بن گیا تو اس نے سوچا کہ صادق بھی یہ ہیں، امین بھی یہی ہیں، تو لوگ تو ان کے حق میں فیصلہ دیں گے نا۔ تو میں اڑ گیا، میرا خیال تھا نکل جاؤں گا، لیکن یہ تو پھنس گیا۔ اس نے خود ہی کہا اچھا پھر آپ بتائیے، دو آدمیوں کے مابین جب یوں نزاع بن جائے تو آپ کی شریعت میں تصفیہ کی صورت کیا ہے؟ تو میرے حضور فرمایا کہ میری شریعت کا ضابطہ تو یہ ہے، جو دعویٰ کرے وہ دلیل لائے، گواہ لائے، والیمین علی من انکر، جو انکار کرتا ہے وہ قسم دے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے پھر میں اس پہ ہی آ جاتا ہوں، اگر آپ نے مجھ سے گھوڑا خریدا تو کوئی گواہ لیا۔ اسے پتہ تھا گواہ کوئی نہیں تو مجھ سے قسم لے لو۔ مکر گیا تھا، قسم لینا بھی اس کے لیے کیا مشکل تھا۔ اب اتفاق سے گواہ تھا کوئی نہیں۔ اس نے کہا پھر آپ کی شریعت کے مطابق ہی فیصلہ ہو جاتا ہے، اگر آپ نے گھوڑا خریدا ہے تو گواہ لے آؤ، نہیں تو مجھ سے قسم لے لو۔ جب اس نے گواہ مانگا نا تو حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، سینے پہ ہاتھ رکھا، اس کو کہا گواہی مانگتا؟ اس نے کہا ہاں۔ کہا میں گواہی دیتا ہوں، میرے حضور نے گھوڑا خریدا ہے، جتنی حضور قیمت بتائی اتنے میں خریدا ہے، میں گواہی دیتا ہوں۔ بڑے اعتماد سے بات کی۔ اچھا اس نے کون سا مفت دیا تھا؟ وہ تو زیادہ پیسوں کے لالچ میں اڑ گیا تھا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میرا مطالبہ پورا ہو گیا، لیجئے گھوڑا۔ حضور سے قیمت لی، گھوڑا حضور کو دیا، لوگ ہٹنے لگے، مجمع چھٹنے لگا۔ حضور نے حضرت خزیمہ کو قریب بلایا، کہا خزیمہ تم نے گواہی دے دی، بات بھی سچی، گھوڑا بھی مل گیا، لیکن تم نے کیسے گواہی دی؟ تم تو تھے ہی نہیں۔ تو سنو حضرت خزیمہ نے کیا جواب دیا۔ حضرت خزیمہ بولے حضور آپ کے کہنے پہ ہم نے رب کی گواہی نہیں دے دی، اس کو دیکھا نہیں تھا، آپ نے کہا ہے، سمجھ میں بھی نہیں آتا تھا پھر بھی مان گئے، یہ گھوڑا کیا ہوتا ہے؟ حضور نے خزیمہ بن ثابت انصاری کا ہاتھ پکڑا، فضا میں بلند کیا، کہا جانے والو رک جاؤ۔ سارے ٹھہر گئے۔ کہا کسی عدالت کچہری میں گواہ کی ضرورت ہو، میری شریعت 2 گواہیاں مانگتی ہے، لیکن جہاں خزیمہ ہوگا ایک کی گواہی 2 کے قائم مقام۔ اللہ اکبر۔ جب قرآن مجید جمع کیا جا رہا تھا نا، قرآن مجید جمع دور عثمانی میں، اللہ اکبر، تو پھر ایک آیت ایسی تھی کہ جس پر کوئی دوسرا گواہ نہیں مل رہا، صرف حضرت خزیمہ کی گواہی پہ سے درج کیا گیا۔ یہ حضور نے مقرر فرمایا حضرت خزیمہ کے لیے احساس۔ تو خدا تک رسائی بھی ان کے ذریعے سے ہوئی، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تفسیر ہے، سوچتی ہے دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر
وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ امام محمد بن حسن الشیبانی جب بصرے میں آئے نا تو یہ بڑے خوبصورت تھے۔ امام محمد اور امام اعظم ابو حنیفہ کو طرفین کہتے ہیں۔ یہ طرف میں بیٹھتے، ستون کی اوٹ میں سبق پڑھنے کے لیے بیٹھتے، کیونکہ بالکل نو عمر تھے، ابھی داڑھی کا خط بھی نہیں آیا تھا۔ تو ایسے بچے، ان کو شریعت میں امرد کہتے ہیں، عورتوں کے حکم میں ہوتے ہیں۔ تو ایک اعتبار سے تو کہا کہ تم میرے سامنے نہ بیٹھا کرو، تو یوں سبق پڑھتے رہے۔ کئی سال گزرنے کے بعد ایک دن دیا جل رہا تھا اور اس کی روشنی امام اعظم کے آگے پڑ رہی تھی اور امام محمد کا عکس پڑ رہا تھا، تو عکس میں داڑھی دکھائی دی۔ تو کہا بیٹا آپ کو داڑھی آ گئی ہے؟ کہا 10 سال ہو گیا۔ کہا میرے سامنے بیٹھا کرو۔ تو انہیں طرفین کہا کرتے، بہت خوبصورت، وجی، پھر سفید جامہ، سر پہ سنت کا امامہ۔ جب فارغ ہو کے بصرہ آئے نا تو بصرے کے لوگ منتظر تھے، اور یہودی عیسائی بھی، اچھا مسلمانوں کا امام آ رہا ہے، ہم اس سے بات کریں گے۔ ایک باقاعدہ مناظر تیار ہو کے راستے میں کھڑا تھا، میں یہ سوال کروں گا، یہ پوچھوں گا، چھکے چھڑا دوں گا۔ لیکن جو ہی امام محمد کے چمکتے ہوئے چہرے کو دیکھا، روشن پیشانی دیکھی، لٹکتی سیاہ زلفیں دیکھی، سر پہ سنت کا امامہ اور جسم پہ جامہ دیکھا، تو وہ مناظرہ کرنے آیا تھا، لبوں پہ کلمہ جاری ہو گیا۔ تو کسی نے کہا کہ اسی کے ہم مسلک نے، ہم مذہب نے کہا، اور مسلمانوں نے بھی کہا یہ کیا ہوا، تم بغیر کسی مناظرے کے مسلمان ہو گئے؟ اس نے کہا جب میں نے امام محمد کے چمکتے ہوئے چہرے کو دیکھا تو میرے دل میں خیال آیا جب مسلمانوں کے چھوٹے محمد کی یہ شان ہے تو بڑا محمد کیسا ہوگا۔ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم، جنہوں نے امام محمد کو دیکھا وہ میرے آقا محمد کو مان گئے، اور جنہوں نے محمد مصطفیٰ کو دیکھا وہ رب کو مان گئے۔ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تفسیر ہے، سوچتی ہے دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کو ان شانوں کے ساتھ مبعوث کیا۔ بعثت کا مقصد کیا تھا؟ خلق خدا کی رہنمائی، لوگ اس پاکیزہ وجود سے وابستہ ہو جائیں اور وابستہ ہو کے اپنی زندگی کو سنوار لیں۔ حضور کا چہرہ تو حسین تھا ہی تھا، زلفیں تو حضور کی نرالی اور حامیم کے کنڈل سے مالا مال تو تھی ہی تھی، مازاق کا کجلا تو آنکھوں میں لگا ہی تھا۔ حضور علیہ السلام کے اعضاء میں توازن، حسن، جمال، خوبصورتی اور کشش تو تھی ہی تھی، لیکن جو حضور علیہ السلام پیغام لے کر کے آئے اور حضور کی اپنی جو سیرت کے بکھرتے ہوئے رنگ تھے، اس نے کائنات کو مو لیا اور اپنے دامن میں سمو لیا، اور لوگ حضور کے قریب ہوتے چلے گئے۔ حضور کا میلاد منانے والوں، آؤ اپنے آقا سے محبت کرو، اپنے آقا سے پیار کرو، تو پیار کا پھر تقاضا یہ ہے کہ اپنی ساری زندگی حضور کے نام لگا دو۔ طرز زندگی، انداز معاشرت، اٹھنا بیٹھنا حضور کے طریقہ حیات کی مطابقت میں ہو۔ اور صحابہ کی زندگیاں دیکھیے، انہوں نے حضور نے جو کہا اس کو ماننا تو تھا ہی تھا، جو نہیں بھی کہا چہرے پہ کہ حضور کی منشا کیا ہے۔ اللہ اکبر، سانچے میں ڈھل گئے۔ اللہ اکبر۔ مدینہ المنورہ کی گلی سے حضور گزر رہے تھے، ایک مکان بن رہا تھا گنبد نما، حضور کو ایسے پسند نہیں تھے۔ پوچھا کس کا ہے؟ تو کہا فلاں انصاری کا ہے۔ گزر گئے، کوئی بات نہیں کی، کوئی اس کے بارے میں تبصرہ بھی نہیں کیا، بس ذرا حیرت سے پوچھا کس کا ہے، تو گزر گئے۔ کسی نے اس کو بتایا کہ حضور نے اس انداز سے پوچھا کہ گویا حضور کو پسند نہیں ہے، تو اس نے کدال لیا اور اپنا وہ مکان زمین کے برابر کر دیا۔ چند دن کے بعد حضور کا پھر گزران ہوا، دیکھا ملبے کا ڈھیر پڑا ہوا ہے، بلایا، کہا میں گزرا تھا، تیرا مکان دیکھا تھا، آج ملبے کا ڈھیر ہے، کیا ہوا؟ عرض کی حضور میں نے خود گرایا ہے۔ فرمایا کیوں؟ عرض کی سنا تھا آپ کو پسند نہیں، سنا تھا آپ کو۔ میں اور آپ اپنے آپ پہ غور کریں، ہمارا کیا کیا حضور کو پسند نہیں، سر کی چوٹی سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک ہمارا کیا کیا حضور کو پسند نہیں، اپنی شادی ولیمے عقیقے سے لے کے مرگ تک ہمارا کیا کیا حضور کو پسند نہیں، نجی زندگی سے لے کے امور سیاست تک کیا کیا حضور کو پسند نہیں۔ یاری لا توں پاک نبی سنگ، اے پر پوری یاری
پھر درود قبول ہے تیرا لکھ نہ لو ایک واری. اپنی زندگی ان کے نام لگا دو، اپنی زندگی ان پہ قربان کرو. صحابہ نے اپنی تباہ کو حضور کی محبت کے سانچے میں ڈالا. حالانکہ تباہ نہیں بدلتی، سگے بھائی ہوتے ہیں، تباہ کا اختلاف ہوتا ہے. ایک چیز ایک بھائی کو پسند ہے، دوسرے کو نہیں پسند. ایک نخریلے مزاج کا ہے، دوسرا سادہ مزاج کا. یہ تباہ ہیں. تباہ ایک گود میں پلنے کے باوجود، ایک ماں کا دودھ پینے کے باوجود، ایک گہوارہ تربیت میں پلنے کے باوجود بھی تباہ کا اختلاف ہوتا ہے. لیکن انہوں نے طبیعتیں بھی ڈھال دی حضور کے پیار میں. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے دیکھا شوربے سے کدو کے ٹکڑے نکال کے کھا رہے ہیں. پوچھا کیا کر رہے ہو؟ کہا ایک دن حضور کو یوں کرتے دیکھا تھا. اللہ اکبر، طبیعتیں ڈھال دی حضور کے پیار میں. اللہ اکبر. بحرین سے ایک صاحب آئے، حضور سے سلام چاہا تو حضور رخ پھیر لیا. رخ جدھر پھیرا وہ ادھر جا کے سلام کرنے لگے تو حضور نے پھر رخ پھیر لیا. سمجھ گئے کہ حضور ناراض ہیں. اب انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ناراضگی کی وجہ کیا ہے. انہوں نے صحابہ سے پوچھا کہ مجھے تو سمجھ نہیں آئی، آپ کچھ میری رہنمائی کر سکتے ہیں کہ حضور کیوں مجھ سے ناراض ہیں؟ انہوں نے کہا یہ تم نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہے تو اللہ کے محبوب اس کو حرام کر چکے ہیں. سونا چاندی مرد پر حرام ہے. اس طرح یہ کچھ لوگ چین پہن لیتے ہیں، یہ مرد کے لیے حرام ہے. زینت عورتوں کے لیے، مردوں کے لیے نہیں ہے. 4.5 ماشے سے کم مقدار کی چاندی کی ایک انگوٹھی جائز رکھی گئی ہے. اور اگر 2 ماشے کی 2 ہو جائیں گی پھر بھی جائز نہیں، ایک انگوٹھی. اور وہ بھی ہے بوقت ضرورت اس کو فروخت کر کے کوئی 2 وقت کا کھانا کھایا جا سکے. اس کے علاوہ یا قاضی مہر لگا سے کچھ ضروریات ہیں، لیکن اس کے علاوہ مرد کے لیے کوئی بھی زیور، مرد زیور نہیں پہنتا، یہ عورتوں کا کام ہے. تو سونا منع کر دیا، بلکہ اس گناہ بے لذت کو جہنم کی آگ کا انگارہ قرار دیا. تو چونکہ انہوں نے پہنی تھی وہ جانتے نہیں تھے. کہا شاید حضور کی ناراضگی کا سبب یہ ہو. انہوں نے کہا چلو چیک کر لیتے ہیں. آگے گئے، عرض کی حضور آپ اس وجہ سے ناراض ہیں، اور انگوٹھی اتار کے پیش کرتے ہوگا. حضور نے پکڑا اور پھینک دی. تو جب پھینک دی تو حضور راضی ہو گئے، ناراضگی کا سبب ختم ہو گیا. مجلس جاری رہی، گفتگو چلتی رہی. جب مجلس برخاست ہوئی، لوگ اٹھ کے گھروں کو جانے لگے، یہ بھی پلٹے. تو کسی نے کہا وہ انگوٹھی تو اٹھا لو، قیمتی سونے کی ہے، تم نہیں، تمہاری بیوی تو پہن سکتی ہے. تو صحابی نے کیا جواب دیا؟ کہا واللہ لا آخذہ وقد طرحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم میں اس انگوٹھی کو کبھی بھی نہیں اٹھاؤں گا جس کو میرے حضور نے پھینک دیا ہے. تو آؤ میں اور آپ اپنی ساری زندگی حضور کے نام لگا دیں، اور جن چیزوں کو حضور نے پھینکا کبھی آنکھ اٹھا کے بھی نہ دیکھیں. وہ چیز ہوتی کون ہے جس سے میرے حضور نے نفرت کی اور ہم اس سے محبت کریں؟ اس میں اوقات کیا ہے کہ ہم اس سے محبت کریں، اس کو گلے سے لگائیں. اپنی زندگی ان کی اداؤں کے سانچے میں ڈھال دو. بڑی زندگی گزر گئی ہے. یہ پرسوں ترسوں میں لاہور تھا تو واپس آ رہا تو ہلہ گلا تھا کہ آج ہی سال بیت رہا ہے اور نیا سال شروع ہو رہا ہے. اللہ اکبر. تو یہ دیکھیے ہمارا مزاج کیا ہے. یہ ایک زندگی کا سال کم ہوا ہے نا، اور ہمیں محاسبہ کرنا چاہیے تھا اس رات بیٹھ کر کے، لیکن ہم اس پہ خوشیاں منا رہے ہیں. مغرب کی نقالی میں پاگل ہو گئے ہم، اور نوجوان نسل میں ماشاءاللہ صالحیت کی جانب بھی راغب ہو رہے ہیں. لیکن ابھی زیادہ طبقہ ایسا ہے کہ وہ جوانی کے جنون میں اور جوش میں وہ سمجھتا ہی نہیں ہے کہ یہ پاگل پن تو غیروں کا ہے. ہمارا دین تو ہمیں یہ نہیں بتاتا ہے، اور اگر ہم سوچنے بیٹھے تو زندگی کا سال کم ہوا ہے اور ہم اس پہ خوشیاں منا رہے ہیں اور بھنگڑے ڈال رہے ہیں. یہ جیب ہمارا رنگ ڈھنگ ہے اور یہ جیب ہمارا طریقہ کار ہے. اپنی آخرت کی تیاری کرو. تھوڑا وقت رہ گیا، زیادہ وقت ہم گزار چکے ہیں. جو گزار چکے ہیں وہ تو گزار چکے ہیں. آنے والی ایک سانس کا بھی نہیں پتہ. آج غنیمت ہے، کل یہ وقت بھی نہیں ہوگا. جب آپ مجلس میں آئے تھے اس وقت آپ کے پاس زیادہ زندگی تھی. اب اس سے بھی 1 گھنٹہ منہا کر لیجئے. 1 گھنٹہ نکل گیا ہے. سوئیں گے تو رات نکل جائے گی، اگلا دن نکل جائے گا. ایک ایک گنتی جب الٹی چلتی ہے تو بہت جلد کام 0 پہ آ جاتا ہے، چاہے 1 کروڑ سے شروع کر لے. کبھی آپ اشارے پہ رکے ہو نا، 60 سے 70 سے 80 سے نیچے آ رہی ہوتی ہے. میں ایک جگہ جاتا ہوں تو وہاں 120 سے نیچے آ رہی ہوتی ہے. میں نے کہا یہ لمبی گنتی ہے. کوئی 120 کو پہنچتا ہے نا، کوئی 60 پہ چلا جاتا ہے، کوئی 65 پہ، کوئی 70 پہ.
کوئی 45 پہ 40 پہ، اور اگر کوئی 120 پہ چلا جائے تو سارے کیمرے والے آ جاتے ہیں، چینلز والے، کہ بابا جی آپ کی صحت کا راز، وہ کہتے ہیں میں لسی پیتا رہا ہوں۔ تو 120 پہ وہ گنتی پیچھے آ رہی تھی، میں نے کہا اچھا اس کو دیکھتے ہیں یہ نیچے آتی ہے کہ نہیں، تو 120 والی بھی صاحب و زیرو پہ آ گئی۔ 60-70 تو ایسے آ جاتی ہے چٹکی میں، 120 والی بھی زیرو میں آ جاتی ہے۔ تو یہ میری اور آپ کی زندگی ایک ایک کر کے ٹوٹ رہی ہے، اور ہم زیرو پہ پہنچنے والے ہیں، اور جب زیرو پہ پہنچ جائے پھر جو لال بتی ختم ہو جائے گی، سرخ بتی جل جائے گی، پھر گاڑی کو آگے گزرنا ہی پڑے گا، چاہو یا نہ چاہو آگے جانا پڑے گا۔ وقت پر کافی ہے ایک قطرہ بھی آب خوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت برسا می تو پھر کس کام کا۔ کل کے پچھتاوے سے بہتر ہے آج کا پچھتاوا، آج کا پچھتاوا کل کی بہتری کی ضمانت ہے، اور کل کا پچھتاوا سوائے حسرت بڑھانے کے اور کچھ نہیں تھا۔ تو آج وہ کیا کہا کسی نے کہ آج ساوی نے کھلے راوی نے انج ٹوک نوکھڑے ٹوکدے نہیں۔ یہ روز روز ایسے وقت نہیں آتے ہیں، آج سانس ہے، آج وقت ہے، تو اس وقت کو میں اور آپ غنیمت سمجھے اور اپنی آخرت کی تیاری کریں۔ اقبال نے کہا تھا موسم اچھا پانی وافر مٹی بھی زرخیز، جس نے اپنا کھیت نہ سینچا وہ کیسا دہقان، او مرد کوہستاں اپنی خودی پہچان۔ تو میں دیکھیں آج پانی بھی وافر، موسم بھی اچھا، مٹی بھی زرخیز، تخم عمل ڈال لیں، کل کا انتظار نہ کریں، کل کسی نے دیکھی نہیں۔ ایک فقیر ملنگ درویش تھا، وہ کھڑا تھا بازار میں رو رہا تھا، کسی نے اس کو کہا کہ بابا کیوں رو رہے ہو؟ کہا بس گزرتے گزرتے ترس آیا، ان لوگوں کو دنیا میں کھوئے ہوئے دیکھا، تو میں نے پھر رب سے بات کی، میرا خیال ہوا ان بندوں کی اور رب کی صلح کروا دوں، تو میں نے اس سے بات کی، اس نے کہا کوئی بات نہیں، لے آ میرے در پہ، ایک آنسو سے سارے گناہ معاف کر دوں۔ میں بڑا خوش ہوا، میں نے ان سے بات خوشی خوشی کی، تو یہ آگے سے میرا مذاق اڑانے لگے، جا بابا کام کر، تجھے کیا پتہ ہے۔ وہ میرا مذاق اڑا رہے ہیں، تو مجھے اس پہ ترس آیا اور میں رونے لگ گیا کہ دیکھ اس رحمت کا دروازہ کھلا ہے، وہ معاف کرنے پہ آمادہ ہے، یہی نہیں مان رہے۔ اگلے دن وہی بابا وہی فقیر قبرستان میں رو رہا تھا، اور وہی سوار وہاں سے گزرا، گاڑی روک کے پھر قبرستان میں چلا گیا۔ کہا بابا بازاروں میں بھی روتا ہے، قبرستانوں میں بھی روتا ہے، آج کیا ماجرا ہے؟ کہا ماجرا کل والا ہی ہے۔ کہا کیا مطلب؟ کہا ان سے مایوس ہو گیا تو آج ادھر نکل آیا، اور آج میرا خیال ہوا ان قبرستان والوں کی اور رب کی صلح کروا دوں۔ تو کہا پھر آج کیا بنا؟ کہا آج یہ مان رہے ہیں، وہ نہیں مان رہا، تو آج وہ مان رہا ہے، کل وہ نہیں مانے گا۔ آئیے اس مختصر زندگی کو اللہ اس کے رسول کے نام پہ لگا دے۔ بار الہٰ اس مجلس کو قبول فرما، اور ہمارے ان میزبانوں کو اپنی رحمتوں کے حصار میں رکھ، اور ان کے والد بزرگوار کو جنت کی بہاریں نصیب فرما۔ ہمیں تقریباً 3-4 سال کا عرصہ ہو گیا یہاں شفٹ ہوئے درس قرآن کے لیے، جس کو شادہ دلی کے ساتھ، جس محبت کے ساتھ انہوں نے درس قرآن کے لیے جگہ فراہم کی، یقیناً ان کا دین کے ساتھ یہ پیار ہے۔ میرے دل سے یہ دعا ان کے لیے نکلتی ہے، اللہ ان کو اور بھی فراوان رزق عطا فرمائے۔ اور اہالیان گجرات نے درس قرآن کو جس محبت سے سنا، باطن میں سمونے کی کوشش کی، بالخصوص نوجوان نسل جس قدر قریب ہوئی، میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو بھی بہتر صلہ دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔